جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مدینہ منورہ، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اور کفار مشرکین مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا ہوا تھا، یعنی جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ہم 100 اونٹ انعام دیں گے، یہ اعلان کر رکھا تھا۔ اور اس زمانے میں 100 اونٹ، آج بھی اگر فرض کرو 100 اونٹ کی قیمت لگاؤ تو کروڑوں سے اوپر، کئی کروڑ بنتی ہے، وہ قیمت لگائی ہوئی تھی انہوں نے۔ اور ہر شخص جو حضور کے دشمن تھے وہ چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے کہ کسی طرح ہم حضور کو پکڑ لیں اور یہ انعام حاصل کریں۔ ایسے موقع پر حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کیونکہ میں ساتھ جا رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لہذا ساری ذمہ داری کا بوجھ ان کے اوپر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی طرف سے کوئی دشمن آ جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ تو فرماتے ہیں کہ کبھی میں آگے چلتا تھا حضور کے، کبھی پیچھے چلتا تھا، کبھی دائیں چلتا تھا، کبھی بائیں چلتا تھا کہ کہیں اس طرف سے کوئی دشمن نہ آ جائے۔ تو چلتے چلتے آگے ایک شخص مجھے ملا جو مجھے جانتا تھا، حضرت صدیق اکبر کو جانتا تھا، حضور کو نہیں جانتا تھا۔ تو اس نے پوچھا حضرت صدیق اکبر سے کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب اگر بتا دیتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اندیشہ ہے پتہ نہیں یہ دشمن سے خبر پہنچ جائے اور آپ کو کہیں گرفتار نہ کر لیا جائے، یہ اندیشہ تھا، خطرہ ہے اس بات کا کہ اگر بتا دیں گے تو راز کھل جائے گا، اور نہیں بتاتے تو جھوٹ۔ حالانکہ ایسے موقع پر جان بچانے کے لیے صریح جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے شرعاً، جبکہ جان کا خطرہ ہو تو جان کو خطرے سے بچانے کے لیے صریح جھوٹ کی بھی اجازت ہے، صحیح بات یہ ہے، لیکن صریح جھوٹ بولنا اس موقع پر بھی حضرت صدیق اکبر نے پسند نہیں فرمایا، کیونکہ صحیح صدیق کیا مانا؟ بہت سچا، تو سچائی تو ان کا ترے امتیاز تھا، اس واسطے جھوٹ بولنا گوارا نہیں تھا۔ تو کیا جملہ فرمایا کہ ہادن یہدین السبیل، کہ یہ میرے رہنما ہیں، مجھے راستہ دکھاتے، مجھے رہنما ہے جو مجھے راستہ دکھاتے۔ اب وہ سمجھنے والا تو یہ سمجھا کہ راستے سے مراد یہ سفر کا راستہ ہے، وہ دکھاتے ہیں، لیکن حقیقت میں مراد یہ تھی کہ مجھے دین کا راستہ دکھاتے ہیں، ایمان کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو ایسا جملہ بولا کہ جس میں صریح جھوٹ نہ ہوا، جہاں جان کا خطرہ لائق تھا، جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، وہاں پر بھی کوئی کلمہ ایسا جو واقعے کے خلاف ہو زبان سے نکالنا گوارا نہیں فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ کرام نے۔ لہذا یہ جو ہم بے خیالی میں اور بے سمجھے بوجھے کلمات منہ سے نکال دیتے ہیں، یہ بھی جھوٹ کے فہرست میں آتے ہیں اور ان کے اوپر بھی بڑا گناہ کا بڑا سخت اندیشہ ہے۔ ایک اور واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچے کو لے کر گئی تھی، تو اس بچے کو میں نے حضور کے سامنے یہ کہہ دیا کہ آؤ بیٹا ہم تمہیں کوئی چیز دیں گے، جیسے بچے کو بہلانے کے لیے کو کہہ دیا جاتا ہے، تو اس بچے کو بہلانے کے لیے میں نے کہہ دیا آؤ بیٹا ہم تمہیں کوئی چیز دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کا نوٹس لیا اور ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ واقعی کچھ دینا چاہتی تھی کہ نہیں، کوئی ہے چیز تمہارے پاس دینے کو یا نہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا ارادہ یہ تھا اور میں اسی لیے بلایا تھا کہ میرے پاس ایک کھجور ہے، وہ کھجور ان کو دینے کا ارادہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر واقعی ارادہ تھا تب تو بے شک یہ بات تمہارا کہنا درست تھا، صحیح تھا، لیکن اگر تمہارا ارادہ نہیں تھا
اور تم نے ایسے ہی بچے کو بہلانے کے لیے کہہ دیا تھا، تو یہ جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، اور یہ تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ کے طور پر لکھا جائے گا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھوٹے چھوٹے جزیات کے اندر بھی اس بات کا اہتمام کرنے کا حکم فرمایا کہ یہاں بھی کوئی بات ایسی نہ نکلے جو واقعے کے خلاف ہو، اور حل اس کا وہی ہے جو پچھلے مرتبہ عرض کیا تھا کہ حضرت کی علومت صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں کہ عادت اس کی ڈالو کہ جب زبان سے کوئی بات نکالنے لگو تو ذرا سوچ لیا کرو کہ یہ بات کہنے کی ہے یا نہیں، یہ اس میں کوئی بات خلاف واقعہ تو نہیں ہو جائے گی۔ اللہ، اسی طرح مذاق میں بعض اوقات مذاق کر رہے ہیں دوست، اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دل لگی ہو رہی ہے، اور اس دل لگی میں کوئی جھوٹی بات کہہ دیتے، تو حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ ویل کا لفظ استعمال فرمایا، تو بڑی خرابی ہے، تباہی ہے اس شخص کی جو صرف اس لیے جھوٹ بولے کہ کچھ لوگ ہنس پڑیں گے اس کی وجہ سے، محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور ان کے ساتھ مذاق کرنے کی خاطر کوئی آدمی جھوٹ بولے تو یہ فرمایا ویل ہے اس کے لیے، تباہی ہے، بربادی ہے اس کے لیے، یہ الفاظ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بسا اوقات مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے، اور اس ہنسی مذاق میں کوئی بات منہ سے واقعے کے خلاف نکل جاتی ہے، جھوٹ ہوتی ہے، اللہ بچائے، اتنے بڑی وعید کے مستحق بن جاتے ہیں، اتنے بڑے گناہ کے مستحق بن جاتے ہیں، اتنے بڑے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اس کا دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ مذاق کرنا کوئی بری بات نہیں، مذاق کرنا اور شگفتگی کا ماحول پیدا کرنا یا ایسا ماحول پیدا کرنا جس سے سننے والے کے دل خوش ہوں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ناجائز ہو، بلکہ اگر اس کا مقصد کسی کا دل خوش کرنا ہو تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کسی بھائی کا دل خوش کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ تو اگر ہنسی مذاق اس لیے ہو رہا ہو تاکہ اس سے دوسرے کا دل خوش ہو تو یہ کوئی گناہ نہیں، یہ بھی ثواب ہے، اور یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ ایسے نہیں تھے کہ بالکل خشک اور اس طرح رہتے ہوں کہ جیسے خشک لوگ ہوتے ہیں اس طرح نہیں رہتے تھے، ہمارے ساتھ گھلے ملے رہتے تھے، سرکار دو عالم گھلے ملے رہتے تھے، اور آپ خوش طبعی کی باتیں بھی کرتے تھے، بعض اوقات مذاق بھی آپ سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے۔ ایک بوڑھی خاتون آئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت بھیج دے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ پریشان ہونے لگی، تو آپ نے فرمایا کہ ارے بھائی میں نے کہا بڑھیا نہیں جائے گی، جو بھی جائے گی وہ جوان ہو کے جائے گی، جو بھی جائے گی وہ جوان ہو کے جائے گی۔ اب جملہ تو مزاح کا تھا، اس سے تھوڑی دیر خوش طبعی کا ماحول بھی پیدا ہو گیا، لیکن کوئی بات خلاف واقعہ نہیں۔ فرمایا کہ بوڑھی نہیں جائے گی، تو بوڑھی واقعی نہیں جائے گی، جب بھی جائے گی تو جوان ہو کر جائے گی۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیجیے، تو مجھے کہیں سفر کرنا ہے اور سفر کے لیے مجھے اونٹ چاہیے، اونٹ دے دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک اونٹ کا بچہ دوں گا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اونٹ کا بچہ لے کے میں کیا کروں گا، مجھے تو سفر کرنا ہے، اونٹ کے بچے میں کیسے سفر کروں گا؟ تو فرمایا کہ جو اونٹ دوں گا وہ بھی کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ مذاق فرمایا، اور ایسا لطیف مذاق کہ جس میں جھوٹ کا کہیں دور دور شائبہ ہے۔ اللہ، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ دیہات میں رہتے تھے اور کبھی کبھی مدینہ منورہ آیا کرتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا بھی کرتے تھے اور آپ اس سے بڑی خوش طبعی کی باتیں کیا کرتے تھے، اور تھے سیاہ فام، یعنی سارا جسم سیاہ رنگ کا تھا۔ تو ایک دن آپ جا رہے تھے بازار میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے تھے، اور یہاں سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جیسے ابھی عرض کیا یہ تھی کہ یہ نہیں کہ آپ پروہت بن کے بیٹھ جائیں اور دنیا والوں کے ساتھ ملنا جلنا نہ ہو، بازار نہ جائیں، جیسے آج کل جو ایک مزاج بن گیا ہے کہ جو مقدس پیر صاحب ہے وہ ان کا بازار جانا جو ہے وہ بڑا عار ہے اور عیب ہے، بازار میں جانا، اور بعض کو اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو مریدین ہیں جو ان کی ضروریات پوری کریں گے، ورنہ پیر صاحب کا بازار میں جانا یہ ان کی شان و شوکت کے اور پیرانہ شان کے خلاف ہے۔ تو یہ بات سنت کے مطابق نہیں ہے۔ انبیاء کرام کے بارے میں تو کہا جاتا ہے مال حاضل رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ پیغمبر کیسا ہے جو بازاروں میں پھرتا ہے؟ تو پیغمبر تو بازاروں میں بھی پھرا کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے بھی تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی کی سنت بھی یہ تھی، آپ بھی بازاروں کے اندر تشریف لے گئے، اگرچہ یہ بھی فرمایا کہ بدترین جگہ دنیا میں بازار ہے کیونکہ اس میں گناہ بہت ہوتے ہیں، اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بازار تشریف لے جایا کرتے تھے، اس لیے تاکہ عام لوگوں کے ساتھ گھلے ملے رہیں، کوئی اپنی امتیازی شان نہ بنائے۔ اسی لیے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس طریق میں، تصوف کے طریق میں شان بنانا یہ ہمارے طریق سے بالکل دور کی بات ہے، جو شخص اپنی شان بنائے اس کو اس طریق کی ہوا بھی نہیں لگی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار بھی تشریف لے جاتے تھے، خریداری بھی فرماتے تھے اور لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی تھے۔ تو جب بازار جا رہے تھے تو وہاں بازار میں ایک جگہ وہ صاحب کھڑے ہوئے نظر آئے، وہ اس طرح کھڑے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے تشریف لا رہے تھے، ان کی پشت حضور کی طرف تھی، تو آپ چپکے سے پیچھے سے گئے اور جا کر ان کی کولی بری اور ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور آواز لگائی من یشتری ھذا العبد منی، بھائی کون ہے جو یہ غلام مجھ سے خریدے، کون ہے جو غلام مجھ سے خریدے؟ اب وہ انہوں نے آواز سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، تو وہ تو نوازے گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے کولی بری ہے، تو اب اپنی پشت کو اور زیادہ اپنی کمر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اذن تجدنی یا رسول اللہ قاصدا، یا رسول اللہ اگر آپ مجھے بیچیں گے تو مجھے تو آپ بہت کم قیمت پائیں گے، بہت سستا پائیں گے، لوگ جو ہے کوئی مجھ سے رغبت کے ساتھ سے خریدے گا، اس واسطے کہ میں کالا ہوں اور کالے کو کون خریدے گا؟ تو آپ نے جواب فرمایا ولکنک عند اللہ لست بکاسد، لیکن اللہ کے نزدیک تم کاسد نہیں، کم قیمت نہیں ہو، تم بہت گراں قیمت ہو۔ تو اس طرح صحابہ کرام کے ساتھ ہنسی بھی ہے، مذاق بھی ہے، دل لگی بھی ہے، شگفتگی بھی ہے، لیکن متانت کے دائرے میں ہے اور کسی جگہ پر بھی جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں آ پاتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے۔ تو مذاق میں ایک طرف آپ نے مذاق کیا بھی ہے، مذاق کا طریقہ بھی سکھا دیا، لیکن ساتھ میں یہ فرما دیا کہ اگر کوئی شخص مذاق کر اس طرح کرے کہ اس سے جھوٹ بول کر مذاق کرے تو اللہ بچائے، فرمایا ویل لہ، اس کے لیے بہت بڑی تباہی ہے، بہت بڑی بربادی ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔